بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا مکیہ، اس میں جو نام ہے سبا، یہ ایک قوم کا نام ہے، قوم سبا، اس کا ذکر اس کے اندر آتا ہے۔ اور قوم سبا عرب اقوام میں سے ایک قوم ہے، اور یہ جو قومیں انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد ساری قومیں، ساری نسلیں، سارے تفرقے ختم ہو جاتے ہیں اور مسلمان ایک قوم بن جاتی ہے اور کافی دوسری۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قومیں جو ہیں یہ انسانیت کے اندر فرقے ہیں، اور انسانیت یہ قرآن مجید کا مضمون ہے۔ قرآن مجید کا جو موضوع ہے یہ کل انسانیت ہے۔ انسانیت کی جتنی اقوام بھی ہیں ان سب سے قرآن مجید بحث کرے۔ اس صورت میں جو قوم کی تعریف کر دی جاتی ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے اور باقی سب دوسری قوم ہے، تو قرآن مجید تو صرف مسلمان قوم سے بحث کرتی ہے، باقی ساری انسانیت جو زیادہ اس سے قرآن مجید کی کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ قومیں بنتی ہیں زبان سے، اور زبانیں اللہ رب العزت نے رنگ اور زبان کو اپنی نشانیوں میں سے خاص نشانی قرار دی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے۔ السنتکم کو بھی بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ نشانیوں میں سے تم لوگوں کی الگ الگ زبانیں ہیں اور تم لوگوں کے الگ الگ رنگ ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی قوم کو دوسری قوم سے جدا کرتی ہیں۔ ایک زبان، سب لوگ جب ایک خطے میں رہنے والے ایک زبان بولتے ہیں تو ان کے بعد دوسری قوموں سے جداگانہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ دوسری چیز کچھ خاص معاشی یا معاشرتی خصلتیں ہوتی ہیں جو نسل در نسل ایک قوم کے اندر الگ ہوتی ہیں، دوسری قوم کے اندر الگ ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ کل انسانیت زبانوں کے لحاظ سے، اسی طرح خاص فکر کے لحاظ سے الگ الگ قوموں کے اندر بڑی ہوئی۔ یہ الگ الگ قومیں اگر بڑی گنی جائیں تو جو اسلام کے آغاز کا زمانہ تھا اس وقت 7 بڑی قومیں گنی جاتی تھیں۔ ایک یہ ہمارے قریب میں چائنی قوم، ان کی زبان، ان کی فکر ایک مستقل فکر ہے، اور یہ ایک الگ قسم کی نسل محسوس ہوتی ہے۔ دوسری جو قوم جس کو آپ الگ سمجھ سکتے ہیں وہ ہے ہندوستانی، جس میں یہ ہمارے سارے علاقے شامل ہیں۔ ان لوگوں کی فکر، ان کی زبان باقی سب دنیا سے الگ اپنی ایک۔ تیسری جو قوم آپ گنے تو آپ گن سکتے ہیں اس کے اندر یہ تورانی، اس کو علامہ اقبال نے کہا، یہ بخارا کے رہنے والے، جس طرح کے ترکستانی اور یہ تاجک اور یہ لوگ تورانی قوم سے، یہ 3 ہو گئی۔ اسی طرح آپ 2 بڑی قومیں اس طرف ہے حبش والے، حبشی، اور یہ جو فرنگی قوم ہے یورپی اقوام، یہ بھی ایک مستقل الگ زبان، الگ فکر رکھنے والے لوگ۔ اس طرح اگر گنی جائے تو یہ 7 بڑی قومیں بنتی ہیں جن کی اپنی اپنی افکار اور اپنی اپنی سوچ ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری زمین جیسی 7 زمینیں پیدا کی جس میں تمہاری طرح کی 7 نسلیں آباد ہیں۔ جس طرح تمہارا آدم ہے ان کا بھی ایک آدم ہے، جس طرح تمہارا آسمان ہے ان کا بھی ایک آسمان ہے، جس طرح تمہاری زمین ہے ان کی بھی ایک زمین ہے۔ حتیٰ کہ اپنے بارے میں کہا جس طرح میں ہوں تمہارے لیے ان کا بھی اس طرح کا ایک نبی اور بھی۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے، حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے، آثار صحابہ کی قسم۔ تو اس کو کچھ لوگوں نے انکار کر دیا کہ بھائی یہ غلط ہے، نبی علیہ السلام جیسا اور نبی کب پیدا ہو سکتا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، نبی علیہ السلام جیسا اور نبی ماننا کفر ہے۔ تو اس انکار سے بچنے کے لیے
یا بچانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس، کہ جو ابن عباس کا اثر نقل ہے اس کا انکار نہ کرو۔ اس کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس حدیث کا یہ معنی ہو سکتا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ساتھ کا لفظ آیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں، میری فکر یہ ہے کہ یہ لوگوں کو دین کامل کی طرف ترغیب دینے کا ایک انداز سکھایا گیا، اور یہ سات اقوام مراد ہیں، جس طرح چائنی ایک قوم، ہندوستانی دوسری قوم، عرب تیسری قوم، تورانی چوتھی قوم، اور یہ جو حبش پانچویں قوم، یہ ہر قوم کے لیے جب آپ کسی قوم میں جا کر اپنے دین کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں تو ان کے بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے اندر بھی تو پیغمبر آئے ہیں، وہ اپنے بڑوں کے واقعات سناتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ کتابیں موجود ہیں، تو یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس نبی موجود ہے، ہر ایک اپنے اپنی نبی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین فطرت ہے یہ تمام ادیان کی اچھی چیزوں کو جمع کر کے کل انسانیت کے لیے ایک پروگرام دینے کے لیے، اس طرح تمام اقوام یہ سمجھیں گی کہ یہ ہمارے اندر موجود دین کا یہ انکار نہیں کرتے، یہ مانتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی آدم کی طرح نبی موجود تھے، تمہارے اندر بھی کتابیں موجود تھیں، پھر وہ آپ کی بات کو بطور داعی کے قبول کریں گے، سنیں گے، اور اس کے بعد اس کے اوپر ان کی مرضی انکار کریں گے۔ تو کل بنی نوع انسان کو اگر یہ سات قوموں کے اندر تسلیم کیا جائے تو ان کے اندر اس زمانے میں جو مین حیثیت یا مرکزی کردار تھا یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک کو کیسر کی طاقت کہتے تھے اور ایک کو کسریٰ کی طاقت کہتے تھے۔ کسریٰ والے جو تھے یہ ایران کے بادشاہ کا نام ہے اور کیسر یہ یونان کے بادشاہ کا نام ہے۔ آج میں نے جمعے میں بھی یہ بات کی، عرب کے اندر بھی ان کے اندر دونوں طرح کے لوگ آباد تھے، ایک علاقہ ہے عرب میں شام کا اور ایک علاقہ ہے یمن کا۔ یہ جو حجاز مقدس ہے مکہ مدینہ یہ درمیان میں ہے، ان کی ایک طرف یمن ہے دوسری طرف شام ہے۔ یہ لوگ جو مقامی حجاز والے ہیں یہ اپنا جو سفر کرتے ہیں تجارت کے لحاظ سے تو موسم کے لحاظ سے جب موسم مناسب ہوتا ہے تو شام کی طرف جاتے ہیں، جب موسم مناسب ہوتا ہے تو یہ یمن کی طرف جاتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یمن اور شام میں دو بھائیوں کی اولاد آباد، عربوں کی ایک جو بھائی تھا اس کا نام قحطان تھا اور ایک کا نام عدنان تھا۔ جب آپ نبی اسلام کا نسب نامہ پڑھیں گے یا عربوں کی اقوام اس میں ان کے نام ہیں، تو یہ جو عدنان قبیلے کے لوگ تھے ان کے اندر عبری قوم یا عبرانی زبان یہ چلتی تھی، شام ان کا مرکز تھا، اور یہ جو قحطان قبیلے کے لوگ تھے یہ یمن میں اب ان دونوں کا مرکز حجاز بنتا تھا آنے جانے میں، جب ایک دوسرے کے جاتے تو یہاں سے گزر کے جاتے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ کی دعوت کے دو بڑے درجے بنتے۔ پہلا درجہ تو یہ تھا کہ آپ نے عرب اقوام کے لیے مبعوث ہو کر ان کو کسی ایک اصول کے اوپر کھڑا کرنا۔ اب اس کے لیے یہ حجاز بڑی بہترین جگہ تھی کہ عربوں کے دونوں بڑے قبائل کا یہاں پہ تعلق اور رابطہ بنتا تھا، یہ قحطانیوں کا بھی اور عدنانیوں کا بھی، شام کا بھی اور یمن کا بھی۔ ان دونوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نسبت تھی یہاں علاقے حجاز کی نسبت سے۔ تو یہ قوم سبا جو ہے یہ یمنی قوم تھی اور بڑے تمدن والی، ان کی ایک بڑی دلچسپ تاریخ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریفیں کی۔ یمنی یہ جو شام کی طرف کے لوگ تھے یہ لوگ زراعت پیشہ زیادہ تھے، اور یہ جو یمن والے تھے ان میں ہنرمند لوگ زیادہ تھے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ زمین کی کاشت، ایک ہوتا ہے چیزیں بنانا، تو یہ ہنرمند لوگ اکثر عقل مند زیادہ ہوتے ہیں، دانا اور سمجھدار، ان کا دماغ ان چیزوں میں زیادہ چلتا ہے۔
تو یہ جو زراعت پیشہ لوگ ہوتے ہیں یہ فطری طور پہ ہر چیز کو قبول کر لیتے ہیں، اس لیے یہ دین کو بھی آسانی سے قبول کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہنرمند اور دانا لوگ ہوتے ہیں یہ کسی چیز کو حکمت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ ارشاد موجود ہے کہ ایمان میں اصل ایمان یمن کا ایمان ہے، اور حکمت اور دانائی میں اصل حکمت اور دانائی یمن کی حکمت ہے۔ تو یہ بہت سمجھدار قوموں کی ایک علامت ہے جس کو قوم سبا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہوشیار، دینا بینا اور سمجھدار لوگ تھے۔ اب ہوا ہماری تاریخ کے ساتھ کیا ہے جو ہمیں بھی بعض اوقات غلط فہمی میں پڑھا دی جاتی ہے اور ہم اس کو آگے پھیلاتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے وہ ایک بدو جاہل جٹ قسم کی قوم تھی، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی صفت موجود نہیں تھی، بلکہ بعض انگریز مورخین نے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عرب کوئی قوم تھی ہی نہیں، یہ خانہ بدوش قبائل لوگ تھے، ادھر ادھر سے مختلف قوموں سے آ کر ایک جگہ آباد ہوتے گئے تو وہاں کیا رہتے ہیں۔ تو یہ سورہ سبا میں اس بات کی نفی ہے، یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ بڑی متمدن قوم، سمجھدار اور باشعور قوم تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سے اپنی نبوت کا دوسرا درجہ پورا کر دیا۔ ان کو ایک سطح پہ کھڑا کرنے کے بعد ان کے ذریعے سے کل عالم کے انسانوں کے اوپر رہنمائی کا فریضہ سمجھا، اس لیے ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ بالکل اجڑ، ان پڑھ اور لاشعور لوگ تھے، یہ غلط چیز ہے۔ تو اس سورہ سبا کے اندر اس قوم سبا کا ذکر ہے، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ بہت سمجھدار اور ہوشیار ہیں، ان کے اندر حکمت موجود ہے۔ اب حکمت خاص باتیں ہوتی ہیں جو ہر قوم کے اندر قوم کا اونچے دماغ کے لوگ سوچتے ہیں، اس میں اسلام اور کفر کا فرق نہیں ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے مدارس میں جو فلسفے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یونانی حکمت کی کتابیں، اب یہ جو یونانی حکمت کا مرکز تھا یہ قسطنطنیہ تھا، یہ جو آج کل استنبول ہے، بعد میں اس کا مرکز مصر بنا، پھر ایران بنا۔ اب جب قسطنطنیہ کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا، یہ سلطان محمد فاتح نے، تو انہوں نے اس یونانی حکمت کا ترجمہ عربی زبان میں کیا، عبرانی سے۔ تو یہ جتنی ہمارے مدارس کی کتابیں یا فلسفے کی کتابیں عربی میں آتی ہیں یہ وہ یونانی حکمت کی ہیں۔ ان لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے، آپ مدرسے میں کیوں پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو یہ دو جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیتے ہیں تاکہ ہم ان کے اعتراضات کو سمجھ سکیں اور پھر انہی کی زبان میں ان کو جواب دے سکیں۔